میرے ساتھ ہیں فیاض بنان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کو بھی اور آپ کے تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ فیاض بنان صاحب. یقیناً ہم نے اپنے ملک کو روتے رہنا ہے. کل جو پاکستان کے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں امریکہ میں موجود ہیں اور نیشنل جو ہے وہ جنرل کیا یونائٹڈ نیشنز کی تقاریر کا سلسلہ بھی ہے. 22 کو پاکستان ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے. مین وائل آج جو کینیڈا کی خبر نکل آئی ہے کہ کل سے جسٹن ٹروڈو صاحب نے جو کہا, تو would you mind to cover this کہ آج کینیڈا کے بعد انگلینڈ اور انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا اور ہوم سیکیورٹیز نے بھی اس کے بارے میں اپنی ریزرویشن کہ دس از میٹر آف گریٹ کنسرن کہ اگر انڈیا یہ کر رہا ہے تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے G20 میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو گئے تھے تو وہاں کولڈ شولڈر دیا تھا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اور ان کی وزارت خارجہ نے, اور انہوں نے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا تھا اس کو. جی, ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈین نژاد شہری یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں اور کینیڈا کے شہری بن چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈینز کو تو ڈوئل نیشنلٹی الاؤ بھی نہیں ہے, تو انہیں جب کینیڈا کی شہریت انہوں نے اپنانی ہوتی ہے, انہیں اپنی انڈین شہریت سرنڈر کرنی پڑتی ہے اور پھر انہیں ایک نان ریزیڈنٹ انڈینز کا ایک کارڈ ملتا ہے کہ یہ انڈین ہیں لیکن رہتے یہاں نہیں ہیں اور ان کی شہریت بھی نہیں ہے. تو وہ سارے اپنے حقوق اپنے پچھلے ہوم سے ختم کر کے اس کینیڈا کو اپنا وطن بناتے ہیں اور پھر یہاں رہتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں. اور مسلسل اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی تعداد یہاں ان کی آتی ہے. باقی پوری دنیا کے تو شاید اتنے اسٹوڈنٹس آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں, مین تو انڈیا سے ہی آتے ہیں. اتنے اچھے ریلیشنز, اتنی زیادہ ہم وہاں سے ہیومن ریسورس اور وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹریڈ ریلیشنز ہیں کینیڈا کے اور انڈیا کے. اور ہمارے تقریباً 16 MPs جو ہیں وہ انڈین نژاد ہیں, یہاں ممبر پارلیمنٹ ہیں. ان میں سے 4 ٹروڈو صاحب نے اپنی کیبنٹ میں منسٹر رکھے ہوئے تھے. اب پھر انہوں نے پچھلے ہفتے جہاں انہوں نے 3 پاکستانی نژاد ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمانی سیکرٹری بنایا ہے, 4 انڈین نژاد ممبران پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنا پارلیمانی سیکرٹری بنایا ہے. اتنے اچھے تعلقات انڈیا اور کینیڈا کے تھے. تو پھر ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو جب وہ 4 سال پہلے گئے انڈیا تو وہاں اس وقت بھی ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا جو تمام ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ تھا. اب G20 میں شرکت کرنے کے لیے وہ گئے تو اس وقت بھی انہیں کولڈ شولڈر دیا گیا اور انتہائی ان کے ساتھ برا سلوک رکھا گیا. حتیٰ کہ پریس کانفرنس کے دوران جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تبصرہ کہا کہ میں ہندی میں تبصرہ کروں گا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ جب جے شنکر نے کہا تو میرے جیسے سننے والوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ایکچولی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے. آج پتا چلا کہ چور بھی انڈیا تھا اور ڈانٹ بھی وہ ہمیں رہا تھا. اور اب ہمارے پارلیمنٹ میں کل جب جسٹن ٹروڈو نے بتا دیا کہ میں نے یہ بات G20 میں اپنے اس وزٹ کے دوران انڈین پرائم منسٹر کو بتا دی تھی کہ ہماری RCMP کی تحقیقات کے مطابق, اور آپ کو پتا ہے RCMP از ون آف دی بیسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی, ہماری رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس, ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق 18 جون کو اس سال جو سرے ایک 30 کلومیٹر ایسٹ پہ ایک سٹی ہے ہمارے برٹش کولمبیا وینکوور سے, اس سرے میں جس میں اکثریت انڈین نژاد لوگوں کی ہے اور اس میں زیادہ ہمارے سکھ برادری کے لوگ ہیں, وہاں گرودوارا صاحب گرو نانک صاحب کے باہر ان کی پارکنگ لاٹ میں 2 نامعلوم افراد نے, وہ نقاب پوشتے, انہوں نے گولیاں ان پہ سیدھے فائر کیے اور ہردیپ سنگھ نجر کو وہاں انہوں نے قتل کر دیا. اور اس کی تحقیقات 18 جون سے جاری تھیں. اب جون, جولائی, اگست میں جا کے تحقیقات مکمل ہو چکی تھیں. فیڈرل گورنمنٹ کو RCMP نے رپورٹ کر دیا تھا کہ اس میں انڈین گورنمنٹ, انڈین آفیشلز جو یہاں انڈین ہائی کمیشن 8واں میں تعینات ہیں, اور وہ پورے ظاہر ان کے کونسلیٹ ہیں, وینکوور میں بھی ہے, ٹورانٹو میں بھی ہے, جگہ جگہ ان کے کونسلیٹ ہیں, تو وہ ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ کلیئرلی کل ہماری وزیر خارجہ جو ہیں مس میلنی, انہوں نے بتا دیا کہ وہ رائے پون کمار رائے جو سینئر سفارتکار ہیں, جہاں ڈپلومیٹ تھے, انڈین ہائی کمیشن میں جاب کر رہے تھے, وہ را کے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے را, اس کے ہیڈ تھے کینیڈا میں, اور وہ اس سارے معاملے میں ملوث تھے. اور انہیں کینیڈا چھوڑنے کا, انہیں پرسنا نان کراٹا, ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے انہیں کینیڈا چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور ان پہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ملوث ہیں.
کیونکہ انہیں ڈپلومیٹک کور حاصل ہے، اس لیے ان کے رائٹ اوے ان کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا، لیکن ہوگا، کیس ہوگا بھی اور آگے چلے گا بھی، کیونکہ آر سی ایم پی اس طرح ہوا میں کوئی تیر نہیں چلاتی، آر سی ایم پی کے پاس پورے پروف ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو سکھ بھائی تھے ہردیپ سنگھ نجر، یہ یہاں خالستان ٹائیگر فورس کے چیف تھے، اور یہ اس گردوارہ صاحب جو ٹیمپل تھا اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ان پہ انڈین گورنمنٹ نے $12,000 کا انعامی رقم ان کی لگائی ہوئی تھی، ان کے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی. جب انڈین گورنمنٹ نے ہردیپ سنگھ نجر پہ قیمت لگائی ہوئی تھی، اور پھر یہاں را ایکٹیو بھی تھی، ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہماری گورنمنٹ کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ را کے ہیڈ تھے پون کمار رائے، اور انہیں کینیڈا چھوڑ کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. تو یہ سارے ثبوت ملا کے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو سلوک ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ رکھا گیا، روا رکھا گیا، یہ وجہ تھی. اور وہ جو جے شنکر کہہ رہے تھے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ بیسیکلی یہ فکرہ، یہ محاورہ، یہ ٹانٹ جو انہوں نے کی تھی، یہ آج ان کے اپنے اوپر فٹ ہو گئی ہے کہ چور بھی وہی ہیں اور وہ ڈانٹ ہمیں رہے ہیں، کیونکہ پروف تو جسٹن ٹروڈو نے دیے تھے نریندر مودی کو، اور نریندر مودی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہماری وزیر خارجہ نے، انہوں نے یہ پبلک کرنے سے پہلے یہاں ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پولیور اور این ڈی پی کے جو ہیڈ ہیں اپنا جگمیت سنگھ، ان کو اعتماد میں لیا، انہیں بتایا کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم یہ سے اناؤنس کرنے لگے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں ہماری سرزمین میں ہمارے شہری محفوظ نہیں ہیں، اور انڈیا یہاں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اور یہ کسی صورت قبول نہیں ہے کہ ہمارے شہریوں کو یہاں عدم تحفظ. ہم تو اپنے لوگوں کو میکسیمم دنیا بھر میں کہیں بھی کینیڈین شہری ہوں، ہم انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور ہماری سرزمین پہ آ کے اگر انڈین را ایجنسی نے اس طرح کام کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بات آگے بڑھے گی، اور ہماری پوری کینیڈا کی جو آپ کو پتا ہے یہ ڈائیورس کمیونٹی ہے، اور پورا کینیڈا اس وقت یونائٹڈ ہے. اور یہی نہیں کیا ہمارے وزیر اعظم نے، جسٹن ٹروڈو نے ہماری اپوزیشن کو اعتماد میں لینے سے پہلے امریکہ سے بات کی ہے، برطانیہ سے بات کی ہے، اور ابھی جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آسٹریلیا نے بھی اس پہ بات اٹھائی ہے. تو یقیناً جتنے ہمارے ورلڈ وائڈ اتحادی ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ کینیڈا از ون آف دی ایک پرامن شہری ہیں اور امن پسند ملک ہے، یہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈین اپنے معاملات یہاں ہماری سرزمین پہ آ کے نمٹائے. اور اگر خالستان تحریک والے لوگ کہتے بھی ہیں، اور اگر وہ ریفرینڈم کرا بھی رہے تھے، اسپیشلی ابھی G20 کا جب وزٹ ہو رہا تھا، اسی دن وہاں وینکوور میں ریفرینڈم ہوا، اور 1,35,000 سکھ بھائیوں اور بہنوں نے باہر نکل کے لائن میں لگ کے وہاں جہاں جس گردوارہ میں جو ان کے پولنگ اسٹیشن تھے، انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور 1,35,000 لوگوں نے اس ریفرینڈم میں حصہ لیا. اسی طرح اس سے پہلے یہ ریفرینڈم کا سلسلہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، کینیڈا سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اٹلی سے. سب سے پہلے انہوں نے ریفرینڈم اٹلی میں کرایا، پھر اسپین میں کرایا، پھر انگلینڈ میں کرایا، پھر سوئٹزرلینڈ میں کرایا، پھر امریکہ میں کرایا، پھر کینیڈا میں کرایا، اور اب وہ اگلے سال اپریل میں وہ انڈیا میں بھی کرانے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ان کے سکھ فار جسٹس کے لیڈر ہیں گرپت ونت سنگھ پنو، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں یہاں ای آواز ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا کی طرف انڈیا کیوں انگلی اٹھاتا ہے، انڈیا نے اگر بات کرنی ہے تو ہم سے کرے. سکھ فار جسٹس تنظیم، میں نیو یارک سٹی میں رہتا ہوں، میں چلاتا ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں لائر ہوں، میں ان کے سارے کیسز لڑتا ہوں. اور ابھی یہ ہردیپ سنگھ نجر کے لائر بھی گرپت ونت سنگھ پنو ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں کوئی اعتراض ہے تو امریکہ سے بات کرے، اور امریکہ سے پوچھے کہ سکھ فار جسٹس نیو یارک سے کس طرح آپریٹ کر رہی ہے. جی بہت شکریہ. اور اگر آپ یاد کریں تو سر یہ ٹورنٹو اسٹار نے انڈیا کے کینیڈا کے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک ٹورنٹو اسٹار میں آرٹیکل تھا، انڈیا امنگ ٹاپ ایکٹرز فار دا فارن انٹرفیئرنس ان کینیڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اور یہ آرٹیکل چھپا تھا منڈے جون 5 2023 کو یہ آرٹیکل چھپا تھا. آپ کو یاد ہے فیاض ویلانہ صاحب؟ نہیں، مجھے اس آرٹیکل نہیں یاد، لیکن اس سے پہلے آپ جو کریمہ بلوچ کی بات کر رہی تھی، کریمہ بلوچ کے اپنے فیملی ایشوز تھے، اور کریمہ بلوچ کو جس طرح آپ کسی نے فون کر کے انہیں بلایا اور ان پہ شرط یہ لگائی کہ آپ فون گھر رکھ کے آئیں، وہ وہاں سے نارتھ یارک کے ایریا میں کہیں تھیں، 401 اور جو دوسرا یارک بولیوارڈ ہے، وہاں سے وہ ٹرین میں بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، پھر ٹرین میں بیٹھیں، اور لیک شور ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو لیک شور تک آئیں. اور اس دوران ان کا کسی سے رابطہ نہیں تھا، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بلایا گیا. نہیں، وہ کہنے والوں نے یہ کہا نا کہ آئی ایس آئی نے مروا دیا، تو آئی ایس آئی کی تو اگینسٹ کام کر رہی تھی. وہ $8,000 ان کا اس اپارٹمنٹ کا ایکسپینس تھا منتھلی. تو وہ ایکسپینس کون بیئر کر رہا تھا؟ ان کے ہسبینڈ تو وہ بھی پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے اور وہ UK میں ہوتے تھے، اور ان کے اپنے ہسبینڈ سے ڈسپیوٹ چل رہے تھے. صحیح.
جی اور دوسری بات یہ کہ یہ نارمل شخص نے نہیں، پاکستان کے ساتھ تو ان کی پرابلم چل رہی تھی اور آئی ایس آئی والے ان کو بلا نہیں سکتے تھے. جس نے ان کو بلایا تھا اس نے ان کو کہا فون گھر چھوڑ کے آئیں، اور پھر ظاہر ہے کون ان کے ایکسپینسز پے کر رہا تھا. اور ابھی وہ معاملہ پاکستان یہی کہتا تھا کہ جو ان کو یوز کر رہے تھے انہوں نے ان کو مروا دیا. اس کے بعد ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم اسی واقعے کو صرف ہائی لائٹ، شاید مس بلوچ کا میں نے اتنا لاؤڈلی نہیں کہا تھا، مگر اگر ایران ٹرکی کے بیچ میں یہ ہوا تھا تو ہم نے جمال خاشقجی کے واقعے کو بیکر سے تک اس طرح سے کور کیا تھا. اور اگر آج کینیڈا میں یہ ہوتا ہے تو جس میں آرٹیکل کا آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، یہ 5 جون سن 2023 منڈے کا دن تھا، اس میں انڈیا امنگ ٹاپ ایکٹرز فار دا فورن انٹرفیئرنس ان کینیڈا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا یہ ایک پیغام تھا. تو بہت سے لوگوں نے، جو پرائم منسٹر ہمارے جسٹن ٹروڈو ہیں، جب انہوں نے انڈیا ٹریول کیا تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انڈیا نے گھاس نہیں ڈالی اور نریندر مودی صاحب از ویری اسٹرانگ، اور انہوں نے 10 منٹ سے بھی کم کا وقت دیا ان کو، وچ از کہ ہی جسٹن ٹروڈو از نتھنگ ان فرنٹ آف ہم. مگر کیونکہ انڈیا کو پہلے یہ پیغام مل گیا ہوا تھا، ہماری آر سی ایم پی اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھی، اینڈ دے ایکسپلینڈ دے ڈو ہیو پروفس فار دیٹ. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می جناب فیاض فلانا صاحب. بالکل ایسی بات ہے، بلکہ جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ میں نے بات کی ہے، میں نے انڈین پرائم منسٹر کو یہ بات پوری بتائی ہے. اسی وجہ سے ان کا منہ سوجا ہوا تھا، اور وہ ہم نے سب نے دیکھا کہ وہ ان ایزی تھے، کیونکہ ان کے سامنے حقائق رکھ دیے تھے ہمارے پرائم منسٹر نے. یہ تو ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے کینیڈین گورنمنٹ کا، کہ انہوں نے پہلے اعتماد میں لینا ہوتا ہے اپنے اپوزیشن لیڈر کو، پھر اپنے الائز کو، سب کو اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے کل پارلیمنٹ میں اس کو اناؤنس کیا، اور بعد ازاں ہماری جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. لیکن جب کینیڈا نے محسوس کیا کہ انڈیا کو بتانے کے باوجود وہ کسی قسم کے کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو پھر ہمیں تو یہ کرنا تھا. اب انہوں نے ان ریٹرن، یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب کسی کنٹری کا ڈپلومیٹ نکالا جاتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی اسی پوسٹ کے ایکول جو ہوتا ہے، اس کے پیرالل جو افسر ہوتا ہے دوسرے ملک میں، اس کو وہ بھی پرسنا نان گراٹا قرار دے کے بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے اگر ہمارے کینیڈین ایک ڈپلومیٹ کو کہا ہے کہ 5 دن کے اندر اندر انڈیا چھوڑ دے، تو وہ تو ایکشن تھا، وہ اس کا ایک ایکشن کا ریئیکشن تھا، وہ ہونا تھا. لیکن ہمارے لوگ نہ اس طرح کی کسی کارروائی میں ملوث ہیں، نہ ہم کوئی اس طرح کا وہاں ہمارا مسئلہ ہے. ہاں ان کا مسئلہ ہے، یہ خالستانیوں کو سنبھالیں، یہ خالستان سے نمٹ لیں گے تو کشمیریوں کا کیا کریں گے؟ کشمیریوں پہ یہ تھوڑے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اگر کشمیریوں سے ان کو راضی کر لیں گے تو منی پور والوں کا کیا ہوگا، ناگا لینڈ والوں کا کیا ہوگا، بنگال والوں کا کیا ہوگا، پھر ساؤتھ آف انڈیا میں جو تحریک ایک پنپ رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو انڈیا کے 17 ٹربل پوائنٹس ہیں، وہ ایک 17 ٹربل پوائنٹ سے نمٹتے شاید وہ انہیں ٹائم لگ جائے، لیکن یہ ہمارے سکھ بھائی اور بہنیں جو ہیں یہ اب کھڑے ہو چکے ہیں اور یہ اپنا حق لے کے رہیں گے. اور یہ صرف کہتے ہیں کہ ہم کوئی تلوار نہیں اٹھا رہے، ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ریفرینڈم کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. آپ ریفرینڈم، کیونکہ یہ ریفرینڈم کا سارا انتظام انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر اور گرپت ونت سنگھ پنو نے کیا تھا، اور انہی کو انہوں نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. جی میں یہاں پہ ایک بات جو کرنا چاہتی ہوں کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے، جب کل کتنا کانفلکٹ ہے ان کی بیان کے بیچ میں. کل جب کینیڈا نے یہ بیان دیا تھا تو ان کا بیان تھا وی ہیو سین اینڈ ریجیکٹڈ دا اسٹیٹمنٹ بائی دا کینیڈین پرائم منسٹر ان دا پارلیمنٹ، آلسو اسٹیٹمنٹ بائی دا فارن منسٹر، ایلیگیشنز کا نام دیا تھا. مگر آج جب انہوں نے اسی منصب کے جو کینیڈین ڈپلومیٹ ہیں ان کو فارغ کیا ہے، تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ unnecessary interfere کر رہے تھے. ٹھیک ہے. The High Commission of Canada to the India was summoned today and informed about the decision of the government of India to expel the senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave. اور India's growing concern at the interference of Canadian diplomat in our internal matters. اب فالس فلیگ کا اگر ہم دوسرا ذکر کرتے ہیں، کل آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آر سی ایم پی اس پہ بھی پروب کر رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ ہر مذہبی عبادت کا، چاہے وہ مندر ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ گردوارہ ہے، چاہے وہ کسی بھی
احمدی کی ہے, سکھ کی ہے, جس کی بھی ہے, سینیگوگ ہے. اگر میں سینیگوگ اور مندر اور اس کی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اگر ہماری احمدی کمیونٹی کی بھی کوئی عبادت گاہ ہے تو اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. وی کی ناٹ ڈو رانگ تھنگس. مگر جو یہاں کے مندروں کے بیچ میں ہوا, کہتے ہیں کہ وہ بھی فالس فلیگ, آر سی ایم پی نے جو پروب کیا ہے وہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا. آئی مین کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ خالستان کے جو سکھ لوگ ہیں انہوں نے مندروں میں جا کے چاکنگ کی ہے, ویئرز آر سی ایم پی نے اس کو لفظ استعمال کیا ہے, فالس فلیگ کا لفظ استعمال کیا ہے, کہ یہ ان کے اپنے ہی بندے تھے جو اس ڈپلومیٹ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کام کر رہے تھے اور مندروں میں جا کے انہوں نے چاکنگ کی تھی. اس کے بارے میں کچھ بیان دیتے ہوئے ہم آگے کی طرف چلیں گے. میں یہ تو آپ نے سارا ایکسپلین کر دیا. میں ایک اور ہمارا پروگرام دیکھنے اور سننے والے, کیونکہ ہمارے زیادہ پاکستانی ہمارا پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں اور دوسرے نہیں بے شمار انڈین بھی دیکھتے ہیں, تو میں ایک باور کرانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ وہ تھوڑے سے محتاط رہیں. کچھ عرصہ پہلے تک, اس وقت مجھے نہیں پتا کہ ٹورانٹو میں انڈین کونسل جنرل کون ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کملیش تھے, بہت پاپولر تھے, اور وہ صرف انڈینز میں پاپولر نہیں تھے, وہ ہماری پاکستانیوں میں بھی گھس جاتے تھے. اور ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ جن کے ساتھ ان کے اتنے روابط تھے کہ وہ تقریباً ہر دوسرے ویکینڈ پہ سیدھے ان کے گھر چلے جاتے تھے, اور وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ کل میرے پاس انڈین ہائی کمشنر, انڈین کونسل جنرل آئے ہوئے تھے, اور وہ شام کی محفل ان کی اکثر ہمارے ان پاکستانی میڈیا کے وہ سر آپ کے ہی 2-3 دوست ہیں جن کے پاس وہ بہت جایا کرتے اور بھی وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. جب وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے کا انہیں موقع نہ ملے تو وہ نہ کریں, اور تاکہ وہ میجر گورو آریہ جیسے لوگوں کو ہر وقت آنے اور انہوں نے لیا ہوتا ہے. تو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ جو پاکستانی, اس کا نام پاکستانیوں والا ہے, یہ کبھی پاکستانی تھا, لیکن اب اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس نے جب بھی بولنا ہے پاکستان کے خلاف بولنا ہے, اور جب بھی بولنا ہے اس نے انڈیا کے حق میں بولنا ہے. اور جن کے گھر ہر دوسری شام کو, ویکینڈ کو انڈین کونسل جنرل ایسے ہی واک کرتے ہوئے چلا جاتا ہے جس طرح کوئی دو گہرے دوست ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ہماری کمیونٹی میں اس طرح ہمارے میڈیا کے لوگوں کے ذریعے انڈین کونسل جنرل اس حد تک انوالو تھا. اور کیا وہ صرف وہاں چائے پینے جاتا تھا, صرف کھانا کھانے جاتا تھا؟ نہیں, وہ اسی طرح کے کنٹیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, اور انہی کنٹیکٹ کے ذریعے پھر میجر گورو آریہ اور اس طرح کے سارے لوگوں کو پاکستان کے خلاف بات کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے لوگوں کو اس بات کی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی ٹیلی ویژن چینل کو دیکھ رہے ہیں, کسی ریڈیو کو سن رہے ہیں, کسی اخبار پڑھ رہے ہیں, یا کسی کو آن لائن کسی کو فالو کر رہے ہیں, وہ دیکھیں کہ اس بندے کے خیالات کیا ہیں, نظریات کیا ہیں, کیا یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, کیا یہ کینیڈا کو نقصان پہنچا رہا ہے, کیا یہ کینیڈا کی سرزمین پہ فساد بپا کرنے کا باعث بن رہا ہے, کیا یہ دو کمیونٹی کو لڑانے کا باعث بن رہا ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیں. ہمارے لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کا کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کس بندے کا بیانیہ کیا ہے, کس بندے کی سوچ کیا ہے. انہیں تو بس دعوت حلیم چاہیے. بہت شکریہ. فالس فلیگ, جب کینیڈین نے اس لفظ کو بار بار استعمال کیا, پاکستان کے بارے میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا, افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا, جگہ جگہ پہ اپنے دفاتر کو بنایا گیا, چابہار کی بندرگاہ وہاں پہ دے ٹوٹلی لاسٹ. بٹ انفارچونیٹلی ٹو ون الیکشن, جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اس میں قطعاً کوئی صداقت نہیں تھی, مگر اسی طرح بامبے کا جو واقعہ ہوا تھا, تو مگر اس کے نتیجے میں نریندر مودی صاحب نے الیکشن بھی جیتا. اور اگر کوئی شخص پاکستان کی تعریف کرتا تھا تو وہ کہتے اس کو پاکستان واپس بھیج دو. ایون ان کی اپوزیشن بھی اگر برا بولتی تھی وہ کہتے اس کو پاکستان کی طرف بھیج دیا جائے. ابھی ہمارے جناب وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب گئے تھے, جے شنکر نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا, انہوں نے ہاتھ ملانا چاہا, انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, تو انہوں نے کہا پہلے پاکستان اپنی دہشت گردی کو کنٹرول کرے. دہشت گردی کا شکار تو پاکستان ہے. آج جب کینیڈا دہشت گردی کا شکار ہوا اور پرائم منسٹر ٹروڈو ہوئے تو آسٹریلیا بھی کھڑا ہو گیا, انگلینڈ بھی کھڑا ہو گیا, سیکورٹی نے امریکہ سے بھی اپنا بیان داغ دیا. تو پاکستان یہی تو رونا روتا ہے کہ ہم تو خود سفر کر رہے ہیں. کیا دنیا کے کان پہ اب گونج جوں رینگے گی اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ بات اس پہ بڑھے گی, کیونکہ یہ مودی صاحب نے جتنا انڈیا کو اینٹی مسلم جو انہوں نے بیانیہ بیچنا تھا بیچ لیا. انہوں نے ایک الیکشن جیت لیا, دوسرا جیت لیا. اب شاید کانگریس کھڑی ہو گئی ہے اور کانگریس کو پاپولیرٹی مل رہی ہے. آپ نے دیکھا کچھ سٹیٹس کے ان کے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں کانگریس جیتی ہے اور کانگریس کے اتحادی جیتے ہیں.
اب یہ وقت ہے, اب دنیا کو اگر باور ہو گیا ہے کہ انڈیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے اور انڈیا واقعی دنیا میں فساد پھیلانا چاہتا ہے اور جگہ جگہ اس نے اپنے ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں, کبھی چائنا کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے, پاکستان کے خلاف تو اس کی ایک ازل کی لڑائی ہے. اس کے علاوہ اب کلبھوشن یادیو جیسے کریکٹرز کو مبارک حسین کے نام کے پاسپورٹ بنوا کے انہیں ایران چاہ بہار میں وہاں بٹھا کے تاجر کے روپ میں, اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا تھا. تو یہ سارے ثبوت دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. آج ہم اس کی مذمت کریں گے, اس بات کو زیادہ پھیلائیں گے نہیں, ہم صرف واپس آئیں گے. یہ سرے میں جو ہوا ہے ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, ہم انتہائی اس کی ہردیپ سنگھ نجر کی فیملی کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں, اور ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ آپ اپنے حق آواز بلند کرتے رہیں اپنے حق کے لیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ. اور فیاض بلان صاحب اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے I'll take a little break for top of the hour.